بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت کیا ہے اور صلاۃ التسبیح کا پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ جانتے ہیں علماء کرام سے اور بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بھائی کا دوسرا سوال صلاۃ التسبیح کے تعلق سے ہے کہ لوگ اس کے بہت سارے فضائل بتاتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کے تعلق سے یاد رکھیے محدثین میں اس معاملے میں اختلاف ہے کہ اس معاملے میں کیا جائے۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اس تعلق سے بہت زیادہ روایتیں آتی ہیں جس میں سے وہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے لہٰذا وہ صحیح لی غیر حسن لی غیر ہی کا درجہ حاصل کر لیتی۔ مطلب جب بہت ساری ضعیف روایتیں ایک ساتھ آئے کسی مسئلے پر تو وہ درجہ حاصل کر لیتے، چونکہ اتنے سارے لوگ مل کر ایک چیز جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا اس کو حسن لی غیر ہی کا ایک درجہ دیتے ہیں، مطلب وہ بھی لائق عمل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو لہٰذا کچھ محدثین نے کہا کہ یہ حسن لی غیر ہی ہے، تو لہٰذا زندگی میں ایک بار پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، چونکہ یہ معاملہ نماز کا ہے اور بہت کثرت سے جو ہے اس تعلق سے روایتیں آئی اور ساری کی ساری ضعیف ہے، تو لہٰذا چونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے تو ہم اس معاملے میں نہیں کریں گے۔ تو میں اس معاملے میں قارئین کو، سامعین کو یہ کہوں گا وہ اس معاملے میں جو محدث کے اقوال اور اس معاملے میں جو زیادہ انہیں بہتر لگتے ہیں وہ اس کے قول کے مطابق جو ہے اپنا جو عمل اس معاملے میں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میں اپنی کوئی خاص رائے اس معاملے میں دینا نہیں چاہوں گا۔ آپ کو جو بہتر لگتا، سب تمام محدثین ہیں، تمام سلف سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا اس معاملے میں اختلاف ہے، تو لہٰذا وہ اپنے اعتبار سے پڑھے، دلائل کا مشاہدہ کرے اور اس کے مطابق انشاءاللہ عزیز وہ عمل کرنا چاہے تو کرے، رکنا چاہے تو بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہوگی انشاءاللہ۔ شکریہ۔ تو اس صلاۃ التسبیح جو ہے نہ تو اتنی زیادہ ثابت ہے جتنی اہمیت اس کو لوگوں نے دی ہے۔ اشتہار چھپ رہے ہیں، لوگ اکٹھے ہو کر باجماعت پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں، اتنا ثبوت نہیں ہے اس کا، کمزور ہیں ساری روایتیں، مگر مل جل کر کچھ جان پڑ جاتی، تھوڑی بہت اصلیت معلوم ہوتی۔ باقی اس کے لیے جماعت بالکل بدعت ہے، جو جماعت کرتے ہیں نا لوگ، مرد پڑھاتے ہیں یا عورتیں بھی پڑھاتی ہیں، بالکل غلط ہے۔ یہ تنہا عبادت کرنے کی ہے، ہر شخص اپنے اپنے طور پر یہ کرے۔ جماعت کا وجود کوئی نہیں، نہ رسول اللہ نے کی، نہ صحابہ نے، نہ اماموں نے بتائی۔ جماعت کا سلسلہ تو روکنا چاہیے۔ جو میری بہن پڑھنا چاہتی ہے اپنی تنہائی میں پڑھ لے، مرد بھی جب جی چاہے پڑھ لے، 4 رکھتے ہیں، بہتر 2 کر کے پڑھنا، 2 پڑھیں، سلام پھیر دیں، بے شک ذرا ٹہل لیں، کچھ کھا پی لیں، کوئی بات نہیں، دوبارہ 2 شروع کر لیں۔ 2 الگ پڑھنا زیادہ سنت کے مطابق ہے۔ آپ نے نوافل اور سنتوں کے لیے یہی کہا صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، کہ فرضوں کے علاوہ جتنی نمازیں نہیں پڑھو نا 2 شروع کیا کرو، درود شریف اتحیات پڑھا ختم، پھر 2 شروع کرنا زیادہ صحیح ہے۔ اور طریقہ اس کا جیسے یہ لوگ لکھ دیتے ہیں نا، کل وہ ڈاکٹر صاحب اس اشتہار کر کے اس میں بھی لکھا تھا، اپنے مسلک کو ترجیح دیتے ہیں، حدیث کو نہیں دیتے۔ میں صلاۃ التسبیح پڑھنی تو اس طرح پڑھو جس طرح حدیث میں آیا۔ یہ چونکہ 2 سجدوں کے بعد بیٹھتے نہیں، جلسہ استراحت نہیں کرتے عموماً لوگ، سجدے 2 کی اٹھ جاتے ہیں پہلی رکعت میں، اس لیے انہوں نے اس کا حل یہ کیا کہ کھڑے کھڑے 25 مرتبہ پڑھ لیتے، 15 مرتبہ سرا کے بعد الحمد شریف سے پہلے، اور پھر سورت ختم کی 10 مرتبہ، 25 ہو گیا، پھر ہر جگہ 10 پڑھتے جاتے ہیں، واقعی وہ پھر دوسرے سجدے میں 75 ہو جاتی، مگر یہ طریقہ غلط ہو گیا۔ کھڑے کھڑے 25 پڑھنے کا کوئی حق نہیں، صرف 15 پڑھنا، الحمد شریف پڑھیں، سورت پڑھیں جب ختم ہو جائے، یعنی نماز کے جس حصے میں جو کچھ پہلے آپ کرتے ہیں نا، پہلے اس سے فارغ ہوں، اس کے بعد کھڑے کھڑے پھر 15، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، پھر 10 مرتبہ پڑھنا اتنا ہی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھنا، اتنا پڑھنا، یہ 10 مرتبہ۔ یہ پھر جب دوسرا سجدہ آپ کریں گے تو 65 ہو گئے، پھر بیٹھ جانا ہے، اٹھنا نہیں، بیٹھ کر 10 مرتبہ پورا کر کے پھر اٹھنا، پھر اٹھ کر الحمد شریف پڑھ کر سورت پڑھ کر 15 مرتبہ، اسی طرح پھر اتحیات میں پڑھیں گے آپ تو ہر رکعت میں 75 بار 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے میں یہ تجویز کر دیتا ہوں بالکل وہ ایسا ہی کریں۔ اگر اتنے لمبے سجدے رکوع ان سے نہیں ہو سکتے تو نماز کی 4 رکعتیں پڑھ لیں 2 کر کے، بعد میں تسبیح ہاتھ میں لیں اور 300 مرتبہ یہ پڑھ آرام سے بیٹھ کر، انشاءاللہ اللہ کا فضل انہیں نصیب ہو جائے گا۔ اگر کھڑے نہیں نہ ہو سکتے، مشکل ہے اتنی دیر سجدے میں رکوع میں، آپ بالکل کر لیں، اس کی اجازت ہے، تسبیح ضرور کریں، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے کلمے جو ہے نا انسان کی زبان سے جو نکلتے وہ یہ 4 ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، ان سے بہتر کلمہ حضور نے فرمایا کوئی نہیں، جو تم بولتے ہو قرآن کو چھوڑ دو، احب الکلام اللہ، سب سے یہ پیارے، یہ جتنا پڑھا جائے اتنا ہی بہتر ہے، آگے پیچھے بھی آپ پڑھیں، کثرت کریں۔ تو 300 مرتبہ بیٹھ کر ہی میری بہنیں اور بھائی پڑھ لینا جو لمبے رکوع سجدے، انشاءاللہ انہیں بھی ثواب ملے گا۔
تسبیح پر جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ سب کیا ہیں؟ بہت ضعیف ہیں. لیکن کثرت سے ہیں, اس وجہ سے جمہور علماء ان کی کثرت کو دیکھ کر صلاۃ و تسبیح کے سنت ہونے کے قائل ہیں کہ بھئی اتنی کثرت سے ہیں, جو ضعیف حدیثیں کثرت سے ہوں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ اور حسن حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے. تو اصول حدیث کے لحاظ سے بہت سے علماء نے فتویٰ یہ دیا, جن میں حنفی بھی ہیں. علامہ ابن عابدین جو فقہ حنفی کے بہت مشہور مفتی ہیں, محقق ہیں, ان کا بھی یہی قول ہے. اور فتاوی شامیہ میں جس پہ فقہ حنفی میں اکثر فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے, اس میں بھی ہے کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. تو ہمارے مدارس میں یہی قول اختیار کیا جاتا ہے کہ سنت ہے. لیکن بعض علماء ایک دوسری رائے بھی رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ اصول بذات خود تو ٹھیک ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوتی ہیں تو حسن تک پہنچ جاتی ہیں. لیکن وہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے, جو طریقہ نماز کا ثابت ہوتا ہے, نبی سے جو تواتر کے ساتھ جو نمازیں منقول ہیں یہ ان سے ٹکرا رہی ہے. یعنی بعض دفعہ کمزور دلیل کو بھی لے لیا جاتا ہے, لیکن اگر وہ کمزور دلیل متواتر دلیل کے اگینسٹ ہو رہی ہے تو پھر اس کو نہیں لیا جاتا. اور خاص طور پر جو امام ابو حنیفہ اس بارے میں بہت زیادہ سخت ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت متواتر ہے, اسی طرح کوئی حدیث متواتر ہو تو اس کے مقابلے میں اگر خبر واحد بھی آ جائے گی نا, چاہے وہ صحیح ہو, تو وہ اس کو بھی رد کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں 100% یقینی چیز کی وجہ سے وہ چیز کو نہیں چھوڑا جا سکتا. یعنی ایک چیز جو 100% یقینی نہیں ہے, اس کی وجہ سے اس چیز کو نہیں چھوڑا جا سکتا جو 100% یقینی ہو. اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ البکرو بالبکری جلد مئتن و تغریب عامن, کنوارا مرد اور عورت جب زنا کرے تو 100 کوڑے لگاؤ اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرو. بالکل صحیح حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے. لیکن امام حنیفہ نے اس حدیث کو کہ ظاہر کو نہیں لیا. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں امام صاحب نے بخاری کی حدیث چھوڑ دی, یہ اتنی صحیح حدیث چھوڑ دی. بھائی اس لیے چھوڑ دی ہے کہ یہ قرآن کے کیا ہے؟ اگینسٹ ہے. قرآن میں جو زانی کی سزا بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, زنا کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگاؤ. اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید کوئی سزا بیان بولو نا بھائی نہیں کی. اگرچہ یہ بخاری کی حدیث ہے لیکن قرآن کے مقابلے میں مضبوط نہیں ہے. اس کی یوں سمجھ لیں کہ قرآن کی کوئی ایک آیت کا انکار کر دیتا ہے فوراً کافر, بخاری کی کسی حدیث کا انکار کر دے گا کافر نہیں ہوگا. گمراہ ہم ضرور کہیں گے, کافر نہیں ہوگا. تو اس لیے انہوں نے اس حدیث میں تعویل کی ہے, رد نہیں کیا. تعویل کا مطلب بھئی یہ سیاسی حکم ہے کہ 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو, کیونکہ ایک ہی جگہ رہ کر عشق معاشقہ ہو گیا ہوگا, زنا کر رہے ہیں, ان کو ایک دوسرے سے دور کر دیں گے. تو اگر حاکم اور قاضی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو جلا وطن کرنے سے فائدہ ہے, زنا چھوڑ دیں گے تو کرنا چاہیے, نہیں سمجھتا تو بعض دفعہ جلا وطن کرنے میں فائدے کے بجائے نقصان ہے. اس لیے کہ یہاں تو مقامی لوگ ہیں, جب انسان اجنبی جگہ پہ جاتا ہے تو برائی کی طرف قدم اور زیادہ. خاص طور پہ لڑکی کو جب جلا وطن کریں گے تو اس کے پاس کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوگا, وہ زنا ہی کو پیشہ بنا سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب لوگ تو کہہ دیں گے بخاری کی حدیث, حنفی لوگ بخاری کی حدیث نہیں مانتے, بخاری کی حدیث او بھائی مانتے ہیں لیکن قرآن کو پہلے فوکس کرتے ہیں. لیکن بہت سے فقہاء نے اس حدیث کو بھی لیا, ان کے اپنے اصول ہیں, ہر فقیہ کا اپنا اصول ہوتا ہے اور سب صحیح ہے ہمارے نظر. لیکن امام حنیفہ کا اصول اس بارے میں بہت سخت ہے کہ جو متواتر احادیث سے اور قرآن سے جو چیز ثابت ہوگی تو اگر کوئی چیز اس کے اگینسٹ ہوگی تو اسی جیسی پاورفل ہونی چاہیے, ورنہ اصول یہ ہے کہ وہ اس کو رد کر دیتے ہیں. تو صلاۃ و تسبیح والی جو نماز ہے اس سے بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے عام نمازوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ جو نماز منقول ہے اس میں کیا ہے کہ تلاوت اور رکوع میں وقفہ, بولتے کیوں نہیں ہونا چاہیے. صلاۃ و تسبیح میں ہر رکعت میں وقفہ ہوتا ہے. تو یعنی ایک ایسا عمل جس سے عام نمازوں میں سجدہ سہو واجب ہو رہا ہے, اتنا ناپسندیدہ عمل ہے, اور وہی اس مکروہ عمل کا ارتکاب آپ کس میں کر رہے ہیں؟ صلاۃ و تسبیح میں. تو چونکہ مکروہ عمل کا ارتکاب کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں, یعنی اصول کہتے ہیں کہ دلیل اسی جیسی پاورفل ہونی چاہیے. لیکن میں نے بتایا مسئلہ اختلافی ہے, جمہور بہرحال اس کے سنت ہونے کے قائل ہیں اور بعض حضرات اس طرف گئے ہیں. تو میرا رجحان
میں تو نالائق آدمی ہوں, میرا تو مجھے یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے میرا رجحان, لیکن بن تو سکتا ہے نا, کسی کے رجحان پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو میرا رجحان اس لیے اس طرف ہے کہ بھائی جب صحیح احادیث جو بالکل بے غبار ہیں ان سے اتنی کثرت سے جو نمازیں ثابت ہیں پہلے وہ پوری کر لو, پھر ٹائم بچے تو پڑھ لو. لیکن آپ جب وہ ان کو کریں گے تو وہی اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کے پاس اس طرف آنے کا ٹائم نہیں بچے گا. پھر بھی کوئی کر رہا ہے تو بھائی جمہور کا مذہب ہے, ہم اس کو بدعتی نہیں کہہ سکتے. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے صلاۃ و تسبیح کو سنت کہا ہے, اور دلیل میں صرف عبداللہ ابن مبارک کی تقلید کی ہے انہوں نے, کیونکہ عبداللہ ابن مبارک صلاۃ و تسبیح کے قائل تھے, بہت بڑے محدث تھے. تو علامہ البانی نے کہا ہے کہ انہوں نے یعنی ان کا یہ رائے ہے کہ عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث جب ایک نماز کو افضل قرار دے رہے ہیں تو وہ غلطی پہ, ان کی بات کا میں حاصل بیان کو, تقلیدی ہے نا یہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چاروں امام ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, یہ نماز جتنی اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے نا کہ اتنی فضیلت زندگی میں ایک دفعہ پڑھو نہیں تو اچھا. بعض علماء نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ یہ کلام مزاج نبوت کے ان کی رائے میں یہ منافی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں اس میں کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ پڑھو, روزانہ پڑھو, روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ, ہفتے میں ایک دفعہ نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ, مہینے میں ایک دفعہ نہیں تو سال میں ایک دفعہ, سال میں ایک دفعہ نہیں تو بعض حضرات کا یہ بھی رائے ہے کہ یہ جو کلام ہے نا یہ بھی مزاج نبوت سے میچ نہیں کرتا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس طرح کی ہوتی نہیں ہیں, یہ بعض حضرات کا یہ خیال ہے. تو اور دوسرا ائمہ اربعہ سے اس بارے میں کچھ بھی منقول نہیں ہے. اتنی امپورٹنٹ اور اہم نماز نہ امام ابو حنیفہ سے کچھ منقول ہے, تو یہ اتنے بڑے بڑے علامے جو اپنے وقت کے بڑے بڑے امام تھے ان سے یہ حدیث مخفی کیسے رہ گئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور امام احمد بن حنبل جیسے جو امام بخاری کے استاذ ہیں انہوں نے بھی صلاۃ التسبیح کو کی روایات پہ رد کیا ہے. تو اتنے بڑے بڑے ائمہ جو بڑے بڑے محقق ہیں ان سے یہ حدیثیں مخفی کیسے رہ گئیں؟ تو بہرحال دونوں طرف ہیں. میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ میں اپنی رائے پر مصر نہیں ہوں. کوئی صلاۃ و تسبیح کا مجھ سے پوچھتا ہے تو میں عمومی طور پر اس کو وہی فتویٰ بتاتا ہوں تو جمہور کا ہے, کیونکہ امت کو مزید اختلاف میں نہیں ڈالنا. لیکن یہ چونکہ کسی نے پوچھا تھا تو جب ایک دفعہ زبان سے بات نکل جائے تو پھر تو بھگتو صحیح ہے نا, ورنہ میں نے 15 سال یہ مسئلہ کبھی ممبر سے بیان نہیں کیا. بھئی عوام چلو عبادت ہی کر رہی ہے, جمہور کے قول پر عمل کر رہی ہے, کرتی رہے, یہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہے کہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے. لیکن وہ ہو گئی, وہ زبان سے نکل گیا تو پھر اس پہ توپوں کا رخ دھاڑ ٹھیاؤ پوری فائرنگ ہو رہی ہے. یہ دیوبندی نہیں ہے, یہ یوں نہیں ہے, تو یہ فلانا نہیں ہے, تو یہ یوں نہیں ہے, تو یہ حنفی نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا مجھے. تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, پڑھ لیں ٹھیک ہے نا. میں نہیں پڑھتا, مجھے گن پوائنٹ پہ کسی کا باپ بھی نہیں پڑھا سکتا ٹھیک ہے نا. اگر میری رائے تبدیل ہوگی تو میں پڑھ لوں گا. باقی جو پڑھ رہا ہے تو میں اس کو بدعتی بھی نہیں کہتا, کیونکہ دونوں طرف علماء ہیں. مجھے کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ اس لیے کہ میرا اپنا مزاج ہے کہ یار جب وہ دوسری روایت اتنی کثرت عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ کویشچن کیا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے کئی طریقے ہیں, کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ دیکھیں جو بھی آپ کے طریقے لکھے ہوئے ہیں نا ان طریقوں کو آپ اختیار کر لیں. یہ کتب میں لکھے ہوتے ہیں, مختلف طریقے منقول ہیں, تو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ بالکل پڑھ لیں. اس کو بدعت کہنا کیسا ہے کہ یہ بدعت ہے؟ دیکھیں حدیثوں کے اندر آیا ہے, چاہے وہ بعضوں کے نزدیک ضعیف حدیثیں ہوں لیکن وہ موضوع حدیثیں نہیں ہیں, یہ حدیثوں میں آیا. اور باقاعدہ یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی چیز مسلمانوں میں بہت زیادہ رائج ہو جائے, عوام اور خواص اس کو استعمال کر رہے ہوں, خواص سے مراد علماء ہیں کہ علماء بھی اس عمل کو اختیار کیے ہوئے ہوں, تو جو بھی صاحب علم حضرات مجھے سن رہے ہیں, چاہے کسی بھی مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہو, جب یہ لفظ ساتھ لکھ دیا جاتا ہے علیہ عمل الامہ, کہ اس پر امت کا عمل ہے, تو وہ بڑی چیز تقویت پا جاتی ہے. چاہے کسی کمزور دلیل سے ثابت ہو لیکن امت کا کسی چیز کو اختیار کر لینا جبکہ اس میں خواص بھی شامل ہوں, اس چیز کو بہت زیادہ تقویت دے دیتا ہے. اس کو بدعت کہہ کے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش وہی کرے گا جو مزاج شرع سے ناواقف ہوگا. اگر کوئی بھائی اس بات سے میری برا محسوس کر رہے ہیں تو پھر آئیے ہم گفتگو کر لیتے ہیں. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, دلائل دے دیتا ہوں اس کے اوپر, کیونکہ یہاں دلائل کا ٹائم نہیں. کہ جب لوگوں میں کوئی چیز عام ہو جاتی ہے اور اس کا ماخذ مرجع, اس کا منبع جو ہے وہ کوئی حدیث ہی ہے, چاہے وہ آپ کے نزدیک ضعیف ہے, لیکن جب امت عمل کرنے لگ جائے تو بس پھر اس کو رائج رہنے دیں. کوئی گناہ تو نہیں کر رہے, کوئی خطا تو نہیں کر رہے, کوئی حرام کام تو نہیں کر رہے, نماز میں ہی آ رہے ہیں نا, کھڑے ہو رہے ہیں,
باقی اگر آپ یہ کہیں جی نفل پڑھے جاتے ہیں اور یہ جماعت سے پڑھے جاتے ہیں، اس کا جواب بھی یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ فقہا نے نفل کی جماعت کو صرف اس لیے منع کیا تھا کہ اس زمانے میں فرض جماعت کی یا واجب جماعت کی بہت ہی رغبت تھی، ہو سکتا تھا کہ نفل جماعت اس رغبت میں قلت کا سبب بن جائے۔ جب انہوں نے اب اس دور کے اندر جب دیکھا کہ لوگ نمازوں کے لیے حاضر نہیں ہو رہے تو فقہا نے اجازت دی ہے کہ آپ نفل کی جماعت قائم کر سکتے ہیں، اور ہم بعض لوگ ایسے جو ہم بھی اس میں شامل ہیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جب اس قسم کی کوئی آپ رکھیں گے، اعلان کیا اپنے صلاۃ و تسبیح با جماعت ہوگی، لوگ بہت زیادہ آئیں گے جوگ در جوگ، اس کے بعد ایک درس قرآن ضرور رکھیں، ایک بہترین نہ الفاظ میں نہ بہت طویل نہ بہت مختصر بیان کرنے والے کسی عالم کا انتخاب کریں جو لوگوں کو فرائض کی طرف بلائے، انہیں گناہوں سے بچنے کی ترغیب دے، انہیں فرض علوم کی طرف بلائے، انہیں عقائد سکھائے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے بنیادی عقائد سیکھنے ہیں تاکہ لوگوں کا یہاں پر حاضر ہونا بہت بہترین نتیجہ دکھائے۔ اس اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ جو نفل کی جماعت سے روکے گا، یعنی نفل کی جماعت وہ کہتے ہیں زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر لوگ مکروہ تنزیہی فعل سے دین کی طرف مائل ہو رہے ہوں تو اس سے وہی روکے گا جو شریعت کے معاملے میں جاہل ہوگا، ناواقف ہوگا۔ اب اس سے خود فیصلہ کر لیں آپ کس میں شامل ہیں۔ میں نے پوچھا ہے کہ صلاۃ التسبیح ادا کرنے کا طریقہ بتا دیجئے۔ 4 رکعت نفل کی نیت سے صلاۃ التسبیح ہوں گی، چاروں رکعت ایک ساتھ پڑھی جائیں گی، یعنی ایک ہی سلام سے۔ تو یوں کریں گے، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ الحمد شریف پڑھیں، سورت پڑھیں، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیے، پھر رکوع کی پہلے تسبیح پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح، پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں تسبیحات، سجدے والی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کے 10 مرتبہ، پھر اگلے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اس طرح 10 ثنا کے بعد 15 ثنا کے بعد ہوئی، 10 قرات کے بعد تو قیام میں ہو گئی 25، پھر 10 رکوع میں 35، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر یہ 45، پہلے سجدے میں جائیں گے تو 55، پھر بیٹھیں گے 65، اگلے سجدے میں جائیں گے پڑھیں گے تو 75۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اسی طرح چاروں رکعتوں میں اس کو مکمل کیا جائے گا۔ بے انتہا ثواب والی یہ نماز ہے۔ مدینے کے سلطان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو اس کی ترغیب دلائی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ اگر ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو ادا کرو، یعنی صلاۃ التسبیح کو، ورنہ ہر جمعے کو، ورنہ ہر مہینے، ورنہ ہر سال، ورنہ زندگی میں ایک بار۔ طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 4 رکعت ادا کی جائیں گی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا، ثنا پڑھتے ہیں نماز میں، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھنے کے بعد 15 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر تعوذ و تسمیہ، سورہ فاتحہ، پھر ساتھ میں سورت ملائی جائے گی، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھی، اور اس کے بعد پھر 10 بار یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم ہاتھ چھوڑنے کی پوزیشن، اس کو کہتے ہیں قومہ، اس میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے 10 مرتبہ کہیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھی، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اس کے بعد سجدہ کرنے کے بعد بیٹھے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ، اس کیفیت میں 10 بار یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر سجدے میں سجدے کی تسبیح 3 بار پڑھنے کے بعد پھر 10 بار پڑھیں گے، یوں ایک رکعت کے اندر ہوئی 75 بار، 75 ٹائم، 2 میں ہوئی کتنی 150، اور 4 رکعت میں
300 بار یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک رکعت پڑھنے کے بعد جب آپ دوسرے سجدے کے بعد قیام میں آئے، کھڑے ہوئے نا، تو اس میں پھر سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 دفعہ آپ نے یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنی ہے۔ اور دوسری رکعت میں جب التحیات پڑھیں گے اس کیفیت میں نہیں پڑھیں گے، التحیات درود شریف پڑھیں، پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پوری پڑھیں، اس کے بعد جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے پھر ثنا سے شروع کریں گے، سبحانک اللہم و بحمدک، پہلی رکعت کی طرح۔ اس کا شمار کیسے کریں گے یہ بھی عرض کرتا ہوں، اس کا شمار دل میں کریں، ٹھیک ہے؟ مشکل ہے تو انگلیوں پر شمار نہیں کرنا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے جیسے آپ یہ دیکھیں ہاتھ باندھا ہوا ہے تو آپ ایک انگلی کو دبا دیں، یہ ایک مرتبہ پڑھا گیا، دوسری انگلی کو دبا دیں، 2 مرتبہ پڑھا گیا، اس انداز سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جو آپ نے ابھی کی صلاۃ التسبیح کا بتایا ہم کو، تو جو اس میں تسبیح ہے اس کو یاد کس طرح کریں؟ بہت آسان ہے بیٹا، اتنا مشکل نہیں۔ دیکھیں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس تسبیح میں یہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ کے بعد واو، اس کے بعد واو، اس کے بعد واو، واو کا اضافہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ صلاۃ التسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1297 نمبر حدیث، جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر حدیث، اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 1192 نمبر حدیث۔ ان 4 کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے، اور اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں، شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین، تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی، اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے، یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتا۔ تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر، لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 181 ہجری، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث جو صلاۃ التسبیح ہے اس کے کافی وہ ڈیفینڈر ہیں، اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمذی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں۔ امام ترمذی نے ایک واسطے سے، وہ امام ترمذی کے بھی پردادا استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں، لہذا 481 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے سارے مسائل صلاۃ و تسبیح کے سمجھنے کے لیے، وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے۔ بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا۔ حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا 4 کتابوں سے، اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گی، جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے اور وہ 10 خصلتیں بن جائیں گی۔ میں گنتا جاتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4 چھوٹے اور بڑے، چھوٹے اور بڑے کبیرہ بھی، اور نمبر 5 چھپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہ 5 جوڑیاں آئیں اور 10 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہو گئی، الحمدللہ۔ مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی؟ صرف 50 منٹ سے 1 گھنٹے کا عمل ہے، اگر آہستہ آہستہ کریں، تھوڑی سپیڈ سے کریں تو 40 منٹ میں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان 4 رکعتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کی کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 1 سورت پڑھیں، اور جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر 15 دفعہ پڑھنا ہے، باقی پوری نماز میں 10 دفعہ، قیام میں 15 دفعہ، سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرائیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور 10 بار یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے یعنی جلسہ استراحت کے اندر دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، جو ہم بیٹھتے ہیں، لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑھی جاتی، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ 10 دفعہ پڑھیں گے، تو یہ کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اس طرح ان 4 رکعتوں میں یہ عمل دہرائیں تو کتنا ہو گیا؟ 75 ضرب 4 300 مرتبہ یہ عمل ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5 باتیں ارشاد فرمائی، چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کریں، اگر روزانہ نہ ادا کر سکیں تو ہر جمعے کو ادا کر لیں، ہر جمعے کو ادا نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ ادا کر لیں، اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں 1 مرتبہ، اور اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکیں تو چچا جان زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھیے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ترغیب کا انداز دیکھیں، روزانہ نمبر 1، نمبر 2 نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے، نمبر 3 مہینے کے مہینے، نمبر 4 سال میں 1 مرتبہ۔ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے، سال میں 1 مرتبہ، اس کیٹیگری میں تو ہم فعال کر ہی جائیں کہ سال میں 1 دفعہ، یا رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں، سال میں 1 دفعہ، نہیں تو کہا کہ زندگی میں چچا 1 دفعہ نماز یہ ضرور پڑھ لینا۔ کیا انداز ہے ترغیب کا، الحمدللہ۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں صلاۃ التسبیح سے ریلیٹڈ 8 صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا، تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں، جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں۔ لیکن ایک دفعہ طریقے کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ قیام کی حالت میں ہم نے 15 دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے یعنی سورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ آگے آ بھی جائے گا، 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 25۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر ربنا لک الحمد کہہ کر 10 دفعہ، 35۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 دفعہ، 45۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، 55۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 دفعہ، 65۔ پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں جلسہ استراحت، جس کا بخاری میں حکم ہے 6251 نمبر حدیث میں۔ تو یہ ہو جائیں گے پھر 75 مرتبہ، جب ادھر بھی 10 دفعہ پڑھ لیں گے تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں